السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو بہرائچ دنگا یاد ہوگا، وہی دنگا جس میں کافی لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور کافی بوال بھی ہوا۔ کئی لوگوں نے ہسپتال کو توڑ دیا، کئی بائک شو روم کو جلا دیا گیا، کئی لوگوں کی دکانیں جلا دی گئی، کئی لوگوں کے مکان کو آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ لیکن اب اس بہرائچ دنگا کا فیصلہ آ چکا ہے، اور فیصلہ ایسا عجیب آیا ہے کہ فیصلہ اگر آپ سنیں گے تو کہیں گے کہ واقعتاً ہمارے دیش میں دو طرح کا قانون چلتا ہے۔ جی میں بات کر رہا ہوں بہرائچ دنگے میں جس کی موت ہوئی تھی، جس کا مرڈر ہوا تھا رام گوپال شرما کا۔ اب اس کو انصاف مل گیا، اگر ان لوگ کی زبان میں کہا جائے تو انہیں انصاف مل چکا ہے۔ جس پر الزام لگا تھا رام گوپال شرما کو گولی مارنے کا، حالانکہ جس پر یہ الزام لگا ہے اس نے سرے طور سے اس کو انکار کر دیا کہ میں اس وقت گھر میں تھا ہی نہیں، یہ مجھ پر الزام ڈالا جا رہا ہے۔ بہرحال عدالت اب سرفراز کو پھانسی کی سزا سنا چکی ہے، اور صرف سرفراز کو ہی نہیں بلکہ سرفراز کے جو بھائی تھے، سرفراز کے دو بھائی اور سرفراز کے جو پتا ہیں، سرفراز کے جو والد ہیں، ان کو بھی عمر قید کی سزا مل چکی ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2024 میں اکتوبر کے مہینے میں درگا پوجا کا وسرجن کے دوران دنگا بھڑکا تھا، اور دنگا بھڑکا اس لیے تھا کہ کچھ لوگ جلوس لے کر مسجد کے راستے سے گزر رہے تھے۔ اذان کا وقت تھا، لوگ نماز کے لیے جا رہے تھے، تو لوگوں نے یہ گزارش کی کہ کم از کم 10 منٹ کے لیے آپ مسجد کے پاس ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گانا بجا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، لیکن 10 منٹ کے لیے کم سے کم آپ یہ گانا جو ہے، جو آپ بھڑکاؤ گانا بجا رہے ہیں، اس گانے کو آپ بند کر دیں تاکہ مسلمان 10 منٹ میں نماز ادا کر لیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں گانا بجانے سے، ہمیں ناچنے سے کوئی نہیں روک سکتا، ہم اور ساؤنڈ میں بجائیں گے اور ہم بجا کر ہی رہیں گے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ بہرحال گانا بجایا گیا اور لوگوں نے اس کو نظر انداز کر دیا کہ مسلمانوں کے نماز کا وقت ہے۔ آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ مسجد کی طرف کچھ لوگ اشارہ کر رہے ہیں، مسجد کو بار بار دکھلایا جا رہا ہے، اور مسجد کی طرف گندی چیزوں کا بھی اشارہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ رام گوپال شرما، یہ جلوس جاتا رہتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ رام گوپال شرما سب سے پہلے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ عبد الحمید، جس کے مکان 12 ربیع الاول کا جھنڈا لگا ہوا رہتا ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ انسان اس گھر پہ چڑھتا ہے، اور چڑھنے کے بعد اس جھنڈے کو اکھاڑتا ہے، جس کی وجہ سے جو عبد الحمید کا جو مکان ہے، اس مکان میں جو باؤنڈری تھی، وہ باؤنڈری بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ انسان اس کلمے کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے، اور اس کے بعد بھگوا جھنڈا لہراتا ہے، اور لہرانے کے بعد کہیں سے اس کو گولی لگ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سرفراز نے اسے گولی ماری تھی، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دنگا کو اور بھڑکانے کے لیے، ہندو مسلم کا رنگ اور دینے کے لیے کسی اور نے گولی کا نشانہ بنایا تھا۔ بہرحال جو بھی ہو، اگر سرفراز نے گولی ماری تھی تو بالکل جو بھی سزا سنائی گئی ہے وہ بالکل حق ہے، آئی پی سی کے جو بھی دھارا لگائے گئے ہیں وہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر یہ دھارا صحیح ہے، یہ سزا اگر صحیح ہے، تو یہی سیم سزا آپ کو یاد ہوگا نا، جے پور سے ممبئی جب ایک ٹرین چلتی ہے اور اس ٹرین میں ایک چیتن سنگھ جو آر پی ایف کا جوان ہوتا ہے، وہ پورے ٹرین میں تلاش کر کر کے مسلمانوں کو جے ماتا دی اور بھارت ماتا کی جے، اس طریقے کے الفاظ استعمال کرنے کے لیے کہتا ہے، اور نہ کہنے کی وجہ سے 3 سے 4 لوگوں کو گولیوں سے بھون دیتا ہے۔ اب اس کا جب فیصلہ آیا، سارے لوگوں نے یہ سوچا کہ ظاہر سی بات ہے، ایک مرڈر کی سزا تو پھانسی کی ہوتی ہے، تو 3 لوگوں کو دھرم پوچھ کر، نام پوچھ کر، آر پی ایف کا جوان اگر گولیوں سے بھون دے تو اس کی بھی سزا پھانسی کی ہونی چاہیے۔ لیکن آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ اسے یہ کہہ کر رہائی مل جاتی ہے کہ وہ دماغی مریض ہے، اور اس نے جو کچھ کیا وہ اپنے پاگل پن کی وجہ سے کیا۔ تو یہ فیصلہ آتا ہے چیتن سنگھ کے لیے، اور یہ سیم عدالت، سیم قانون، سیم حکومت، سیم دیش، لیکن ایک فیصلہ آتا ہے سرفراز کے لیے پھانسی کا۔ یہ بات طے ہے، جو بھی ظلم کرے سزا اس کو ملنا ہی چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ جرم کرتا ہے تو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اگر دھرم دیکھ کر سزا دیا جائے تو یہ بڑی ناانصافی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ کیا عدالت نے جو کچھ فیصلہ سنایا، کیا واقعتاً یہ صحیح فیصلہ تھا؟ آپ کی کیا رائے ہے کہ کس نے شروعات کی، کس نے آگ لگانے کی کوشش کی، اور کیوں ہندو اور مسلمان اس سازش کا شکار بنے، اور کس کو اس کا فائدہ ہوا؟ کئی بے گناہ لوگوں کی جانیں گئی، کئی معصوم لوگوں کا روزگار چھن گیا، اور کئی بے گناہ اس وقت جیل کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان کسی بھی جرم کا ساتھ نہیں دیتا، لیکن بات یہاں یہ آتی ہے کہ اگر آپ ایک طرف پھانسی کی سزا سناتے ہیں اور دوسری طرف یہ کہہ کر اس کو رہائی دیتے ہیں کہ دماغی مریض،
تو یہ آپ کے فیصلے پر ضرور ضرور سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دماغی مریض ہے تو اس نے مسلمان کو ہی چن کر کیوں مارا، اور اگر وہ دماغی مریض تھا تو وہ RPF کا جوان کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور بھی ضرور کریں. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اس وقت بہت ملک کے حالات نازک سے نازک ترین ہیں. اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور آپسی اتحاد کو بڑھاوا دیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.